بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ٹینسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ فیوچر میں بھی میرے اس سے ریلیٹڈ بہت سے لیکچرز مزید آئیں گے۔ آپ اگر ٹینسز کو کمپلیٹلی اور ڈیٹیل سے اور ایزیلی سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ میں یہ لیکچرز دھیان سے اور سمجھ کر سنیے گا اور اس کی پریکٹس بھی لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ جی جناب، اگر آپ پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پریکٹس کی کریں، صرف سننا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم جو ٹینس کا بیسک کنسیپٹ ہے اس کو شارٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے جناب دیکھتے ہیں واٹ از ٹینس۔ دا کنسیپٹ آف ٹینس ان انگلش از دا میتھڈ دیٹ وی یوز ٹو ریفر ٹو ٹائم، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ یعنی انگلش میں جب بھی آپ ٹائم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں تو آپ ٹینسز کا استعمال کرتے ہیں، اور بیسک ٹینسز جو ہیں وہ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر ہیں۔ 3 ٹینسز بیسک ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ آپ نے اردو میں ماضی، مستقبل اور حال تو پڑھا ہے نا؟ جی جناب۔ پاسٹ جو ہے اردو میں اسے ماضی کہتے ہیں، پریزنٹ کو اردو میں حال، اور فیوچر کو اردو میں ہم کہتے ہیں مستقبل۔ اور آئی ہوپ کہ آپ اس کے بارے میں اردو میں پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر نہیں پڑھا تو فکر کی کوئی بات نہیں، میں آپ کو کلیئر کروں گی، انشاءاللہ ڈیٹیل سے کروں گی۔ We cannot talk of tenses without considering 2 components۔ یعنی جب بھی آپ ٹینسز کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں جو 2 کمپوننٹس ہیں ٹینسز کے، وہ آپ کو ان کا دھیان رکھنا لازمی ہے۔ اور وہ کون سے کمپوننٹس ہیں؟ وہ ہیں جی ٹائم ان رسپیکٹ۔ ٹائم کے بارے میں تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ٹائم پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ کو کہتے ہیں، یعنی ٹائم ایکسپریسز پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ پاسٹ مین بیفور ناؤ، یعنی ابھی سے پہلے، یعنی گزرا ہوا وقت یا گزرا ہوا زمانہ یا گزرا ہوا کل، اسے ہم کہتے ہیں پاسٹ، ماضی۔ پریزنٹ کہتے ہیں ناؤ اور اینی ٹائم دیٹ انکلوڈس ناؤ، یعنی پریزنٹ کہتے ہیں ابھی کے وقت کو، آج یعنی ٹوڈے۔ اور فیوچر کہتے ہیں آفٹر ناؤ، یعنی ابھی کے بعد، یعنی جو ابھی کے بعد ٹائم آئے گا اسے ہم کیا کہیں گے؟ فیوچر، یعنی آنے والا کل، آنے والا زمانہ یا آنے والا وقت، ٹھیک ہے، کلیئر۔ نیکسٹ ہے جی ایسپیکٹ کین بی پروگریسو اور پرفیکٹو۔ پروگریسو مین انکمپلیٹڈ ایکشن اینڈ پرفیکٹو مین کمپلیٹڈ ایکشن اور اسٹیٹ۔ یعنی جب بھی آپ ٹینسز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ ٹائم کو کون سے ٹائم کی بات کی جا رہی ہے، وہی رولز آپ امپلیمنٹ ہوں گے۔ اور اگر پاسٹ کی بات کریں گے تو پاسٹ کے رولز امپلیمنٹ ہوں گے ٹینس میں۔ اور اسپیکٹ کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پروگریسو یعنی انکمپلیٹڈ ایکشن ہے یا کمپلیٹڈ، یعنی کام مکمل ہو چکا ہے یا ابھی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ پرفیکٹو مین کمپلیٹڈ وقت، کمپلیٹڈ ایکشن، مکمل کام، اور پروگریسو مین نامکمل کام۔ یعنی جب بھی آپ نے ٹینس یوز کرنا ہے تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 ٹائم، کہ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں یا پریزنٹ کی یا فیوچر کی، آپ نے اسی کے حساب سے رولز امپلیمنٹ کرنے، جو رولز میں آپ کو فیوچر میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اور اسپیکٹ کی جب بھی آپ بات، اگر دوسرا آپ نے جو چیز کا خیال کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے یا انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے مطابق آپ نے ٹینسز کے اندر ورب کا یوز کرنا ہے۔ دا پروگریسو اسپیکٹ پروڈیوسز پروگریسو اور کنٹینیوس ٹینسز، پاسٹ کنٹینیوس، پریزنٹ کنٹینیوس، فیوچر کنٹینیوس۔ یعنی پروگریسو اسپیکٹ جو ہے یعنی انکمپلیٹڈ ورک یا انکمپلیٹڈ ایکشن، انکمپلیٹ ورک۔ جب بھی آپ نامکمل کام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں تو آپ پروگریسو اسپیکٹ کا یوز کرتے ہیں۔ اور اس سے کون سا ٹینس بنتا ہے؟ جی جناب، کنٹینیو ٹینسز کریٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ چاہے پاسٹ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے پریزنٹ سے یا فیوچر سے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گی، آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دا پرفیکٹو اسپیکٹ پروڈیوسز پرفیکٹ ٹینسز، اور پرفیکٹو یعنی کہ مکمل کام، کمپلیٹڈ ایکشن جو ہے
اگر آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں تو کون سے ٹینسز بنیں گے؟ جی جناب، پرفیکٹ ٹینسز، یعنی ایسے ٹینسز بنیں گے جو کمپلیٹ، جس میں کام کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، چاہے وہ پاسٹ سے ریلیٹڈ ہو یا پریزنٹ سے یا فیوچر سے، ٹائم کوئی بھی ہو، لیکن ٹینسز ہوں گے پرفیکٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دا ٹو اسپیکٹس کین بی کمبائنڈ ٹو پروڈیوس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز. اگر آپ پروگریسو اور پرفیکٹ دونوں اسپیکٹ کو اکٹھا یوز کرنا چاہیں گے تو کون سے ٹینسز پروڈیوس ہوں گے؟ جی جناب، پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز پروڈیوس ہوں گے. آپ کو ویسے نام سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں پرفیکٹ بھی آ رہا ہے، کنٹینیوس بھی ہے نا، کیونکہ ہم نے دونوں اسپیکٹ کو اکٹھا یوز کیا ہے. اور ٹائم کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ پاسٹ ہو، چاہے وہ پریزنٹ ہو یا فیوچر، لیکن جو پروڈیوس ہوگا ٹینس وہ ہوگا پرفیکٹ کنٹینیوس. There are 12 ٹینسز ان دا انگلش لینگویج. انگلش لینگویج میں جو بیسک ٹینسز ہیں وہ تو 3 ہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. ان کے فردر آگے 4 اور بھی ٹینسز ہم پڑھیں گے. تینوں میں ایک ہی نیم کے 4 ٹینسز اور پڑھیں گے جن کے بارے میں ابھی ہم نے بات بھی کی ہے. تو آج ہم صرف ان کے نیم پڑھ لیتے ہیں، کل ہم ان کا شارٹلی، نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کا شارٹلی بتاؤں گی میں آپ کو ان کے بارے میں، اور اس کے بعد میں ان کو سیپریٹلی ڈیٹیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ. تو پریزنٹ ٹینس میں پریزنٹ سمپل یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، یہ چاروں پاسٹ میں بھی ہوں گے، فیوچر میں بھی یہی ٹینس ہوں گے، یعنی ٹوٹل 12 ٹینسز ہوں گی. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو جو آج میں نے کنسیپٹ بیسک کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر نہیں ہوا تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ٹینس کہتے ہیں ٹائم کو. ٹینس جو ہے وہ لیٹن لینگویج سے نکلا ہے، یعنی لاطینی زبان کا ایک ورڈ سے نکلا ہے جسے ہم ٹائم کہتے ہیں. اور اسی لیے ٹینس جب بھی یوز کریں گے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ ہم ٹائم سے ریلیٹڈ بات کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹینسز میں 2 کمپوننٹس یا 2 چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہے. نمبر 1 ٹائم، سیکنڈ از اسپیکٹ. اسپیکٹ مزید فردر اس کی 2 ٹائپس ہیں، پروگریسو اور پرفیکٹو. پروگریسو کا مطلب ہے کمپلیٹڈ ورک، کمپلیٹڈ ایکشن، پروگریسو کا مطلب ہے انکمپلیٹڈ جو ایکشن ہے یعنی نامکمل کام. اور پرفیکٹو کا مطلب ہے، پرفیکٹو کا مطلب پرفیکٹ نا، تو پرفیکٹ کا مطلب تو ہوتا ہی کہ کمپلیٹ، کوئی کمی بیشی نہ ہو جس میں. تو پرفیکٹو میں کمپلیٹڈ ایکشن. ٹھیک ہے. پروگریسو مین انکمپلیٹ ایکشن یعنی نامکمل کام، اور پرفیکٹو مین کمپلیٹڈ ایکشن یعنی مکمل کام. جب بھی آپ نے ٹینس کو، پہلے تو میں آپ کو ٹینس کلیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں، آپ نے لازمی سننے ہیں وہ، لیکن ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ ٹینس کا یوز کریں گے آپ نے ٹائم اور اسپیکٹ دونوں جو کمپوننٹس ہیں ان کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے. اس کے مطابق جو رولز امپلیمنٹ ہوں گے جو میں سکھاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں، ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور یہ امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے اس ٹائم آسان ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے. صرف سننے سے بیٹا بات سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آج جو میں نے بیسک کنسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر نہیں ہوا تو اس لیکچر کو آپ بار بار سنیں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آئے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.